رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں میں اور غلامی سے نجات دلانے والوں میں خرچ کرے. نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اور نیک لوگ وہ ہیں جب وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں، اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر سے کام لیں. یہی لوگ سچے لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی لوگ ہیں. آیت نمبر 178 سورہ البقرہ. سامعین محترم، اہل ایمان کی صفات کا
بیان ہو رہا تھا اور آپ نے سابقہ 3 جمعوں میں کچھ اہل ایمان کی صفات سنی. یہ اس موضوع کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے. اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ایمان کیوں ضروری ہے اور ایمان کے بغیر ہماری حیثیت کیا ہے. وہ چیزیں جو ایمان کے اندر داخل ہیں اور وہ چیزیں جو ایمان سے خارج ہیں. جب ہم یہ بات سمجھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ایمانیات میں اپنے آپ کو درست کر پائیں گے اور صحیح سمت کی طرف ہمارا رخ ہوگا. اکثر لوگ غلطی ہی ایمانیات میں کرتے ہیں، عقیدے میں کرتے ہیں، اور عقیدے کی غلطی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ایمان کہتے کسے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر اس طریقے سے اللہ کو ماننا جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں. انبیاء کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں. کتابوں کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں. آخرت پر اس طریقے سے ایمان رکھنا جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے. یہ ایمان ہے. حالانکہ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. تو یہ جو ان کا ایمان ہے یہ قابل قبول نہیں. یہودی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے آخرت کے بارے میں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، آخرت میں ہمارا ہی راج ہوگا، ہمیں تو آگ نے کہنا ہی کچھ نہیں ہے، ہم سیدھا آخرت میں جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں. یہ ان کا نظریہ ایمان کے خلاف. انبیاء کو لوگ مانتے ہیں، مسلمانوں میں بھی انبیاء کو لوگ مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجالس میں بھی آتے ہیں، ہماری نعت خوانیوں میں بھی آتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا یکا یک لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے آگے اللہ کے رسول. یہ عقیدہ ایمان کے خلاف. اس سے ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ اپنی مرضی کا ایمان ہے، اللہ کی مرضی کا ایمان نہیں. اللہ کو ماننا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. اب کوئی بندہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے، یہ ایمان نہیں. یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ عقیدہ بڑا ہولناک عقیدہ ہے، بڑا خوفناک عقیدہ. یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر ہندوؤں کے علاوہ یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں. اسی لیے وہ ہر چیز کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہر پتھر کو، ہر شجر کو، ہر حجر کو، ہر انسان کو، ہر جانور کو وہ کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے. کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ ان کے اندر. اللہ کے بارے میں نظریہ ایمانیات میں سے. اور میں نے جب اسماء الحسنہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس عقیدے کو پختہ کر لیں. اس عقیدے کے اندر جھول اور خرابی ہوئی تو تباہی اور بربادی یقینی. آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا. اور صحابہ کرام سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارا کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور اس بات میں رویا کرتے تھے کہیں ہمارا ایمان تباہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. تم اس بات میں بے فکر رہو، اللہ تمہارا ایمان ویسے ضائع نہیں کرے گا. ہاں، تم اگر کوئی ایمان کے خلاف کام کرو گے تو ایمان تمہارا ضائع ہوگا. تو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، اللہ کدھر ہے؟ اللہ اوپر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں پر ہوئی تھی؟ اگر ہر جگہ اللہ موجود ہے تو معراج پہ وہاں جانے کا کیا معنی ہے؟ یہ سارے کا سارا واقعہ بے معنی ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے واقعے کا انکار کرنا پڑتا ہے.
اللہ مستوی علی العرش ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ پر موجود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا ہے اس کا علم۔ يَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تمہارے دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں کو جاننے والا کون ہے؟ علم اللہ کے پاس۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو جاننے والا کون ہے؟ یہ جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور یہ کفریہ جملہ ہے کہ دل نہ توڑو دل کے اندر خدا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، دل نہ توڑو دل کے اندر خدا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو کفریہ عقیدہ ہے، یہ ایمان کی بربادی ہے یہ عقیدہ۔ دل کا معاملہ جو ہے، دل کے اندر اللہ کیسے رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، فرمایا کہ تمہارے اللہ کے علم کی انتہا دیکھو، ابھی پت جھڑ کا موسم آئے گا اور ایک پتا نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 خرب نہیں، پتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ ٹوٹیں گے اپنی شاخوں سے اور زمین کی طرف لپکیں گے، گریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علم کا معاملہ یہ ہے کہ جو پتا گر رہا ہے اس کے گرنے کی جگہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جہاں سے ہو کر جس جگہ پر پہنچے گا وہ جگہ بھی مجھے معلوم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، فرمایا زمین کے اندر کوئی دانہ، رائی کا دانہ کالی زمین کے اوپر، کالی رات میں کالا دانہ زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ دانہ کہاں موجود ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دانہ کہاں موجود ہے، اور اس دانے کو کرنا کیا ہے، اس دانے کو پیدا کب کیا، اس دانے کو ختم کب کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے علم میں ہیں؟ اللہ کے علم۔ تو پہلی بات اللہ کے متعلق اپنا عقیدہ درست کر لیں، اپنا ایمان اللہ کے متعلق درست کر۔ دوسری بات، ہر ایمانیات میں سے ہر چیز کے متعلق عقیدہ وہی رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، انبیاء کے متعلق، کتابوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، تقدیر کے متعلق۔ اب دیکھیں نا، تقدیر کے متعلق ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ کہتا ہے عمل چھوڑ دیتا ہے، کیوں چھوڑ دیا جی آپ نے عمل؟ مجھے تقدیر میں لکھا ہوگا ہم عمل کر لیں گے، یہ تقدیر کا انکار ہے۔ تقدیر پر گفتگو کرنا بھی تقدیر کا انکار ہے، اور تقدیر پر بالکل بیٹھ جانا، عمل نہ کرنا، یہ بھی تقدیر کا انکار ہے۔ اب تقدیر کو کیسے ماننا ہے؟ تقدیر کو ایسے ماننا ہے کہ اللہ، تقدیر کا معاملہ ایسا ہے جو تو نے لکھ دیا، میرا ایمان ہے تو نے لکھ دیا، اور تیرا علم قدیم تھا، تو نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا، اور اللہ خیر ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، شر ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شیطان کا خالق کون ہے؟ شر کا خالق کون ہے؟ دنیا میں یہ نظریات پائے جاتے ہیں کہ خیر کا خالق اور ہے، شر کا خالق اور ہے۔ یہ نظریہ غلط، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، خیر کا پیدا کرنے والا بھی۔ بھائی تریاق کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو زہر کس نے بنائی ہے؟ زہر کا خالق بھی اللہ ہے، تریاق کا خالق بھی اللہ۔ اچھا یہ برغی کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ فائدہ دے رہی ہے۔ سانپ کس نے بنایا ہے؟ سانپ بھی تو اللہ نے بنایا۔ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، تو شیطان کو کس نے بنایا؟ تو یہ سارے کے سارے جو عقیدے ہیں یہ تقدیر کے معاملات سے منسلک ہیں۔ تقدیر کے معاملات پر منعن ایمان لانا۔ دیکھیں ایمانیات کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ایمانیات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمانیات کو صرف ماننے کی ضرورت ہوتی۔ اسلام کو آپ سمجھیں، نماز سمجھیں، روزہ سمجھیں، زکوٰۃ سمجھیں، حج سمجھیں، ہر چیز کو سمجھ کے عمل کریں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو ایمانیات ہیں اس پر صرف ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ نے جیسے کہا اس طرح اللہ پر ایمان لے آئے۔
نبیوں پر جیسے کہا اس طرح ایمان لے آئے، کتابوں پر جیسے کہا اس طرح ایمان لے آئے، آخرت پر جس طرح کہا اس طرح ایمان لے آئے۔ ایمانیات یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنی جائز نہیں۔ اس کے بارے میں صرف یہ اللہ پر ایمان لے آنا کہ اللہ جیسے تو کہتا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، فرمایا راسخ فی العلم لوگ وہ ہوتے ہیں بات سمجھ آئے نہ آئے کیا کہتے ہیں، اللہ جو کچھ تو نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے تو نے اتارا ہے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں کمی ہو، ہم نہ سمجھ سکے، لیکن جو تو کہتا ہے جس پہ تو راضی ہے اللہ اس پر ہم راضی ہیں۔ یہ ایمانیات۔ تو ایمانیات میں سے دوسری بات اور اہم ترین بات کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا کہ ایمان کم ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان 3 چیزوں سے کا نام ہے۔ نمبر 1 اقرار باللسان، نمبر 2 تصدیق بالقلب، نمبر 3 عمل بالجوارح۔ پہلی بات زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات دل سے تصدیق کرنا، یہ جو زبان سے میں نے کہا ہے میں دل سے بھی اس کو مان رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور تیسری بات عمل کرنا۔ عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہیں، پھر تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایمانیات میں سے ہیں۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، جو کیفیت آپ کی یہاں پر ہے یہی کیفیت آپ کی باہر ہوتی ہے؟ یہاں آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے، باہر آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہاں کیوں اور ہو جاتی ہے؟ یہاں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے یہاں واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اسلام سے محبت بڑھ جاتی ہے، یہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جب آپ دھستے ہیں یا دنیا کے معاملات میں جاتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایمان بڑھ بھی رہا ہے اور ایمان کم بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایمان لانا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، قرآن میں 20 کے مقامات پر اللہ نے فرمایا ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ ایمان کی تباہی اور بربادی۔ تیسری اور اہم ترین بات کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث کی طرف آنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، وفی روایت، ایک اور روایت میں فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان 70 یا اس سے اوپر شاخوں کا نام ہے۔ ایمان 70 یا اس سے اوپر شاخوں کا نام ہے۔ یہ ایک اور روایت میں 60 اور اس سے اوپر شاخوں کا نام ہے، یعنی کہ 60 سے زیادہ اعمال یا 70 سے زیادہ اعمال ایمانیات میں شامل ہیں۔ ایمان ایک چیز کا نام نہیں، ایمان تو مختلف چیزوں کا مرکب ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضلها قولہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ایمان کیا ہے؟ لا الہ، یہ افضل ترین ایمان، یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات ایمانیات میں لا الہ الا اللہ، اس کو مضبوط کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر اس کو مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ورد فرمایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایمان تازہ ہوتا رہے، ایمان بڑھتا رہے، ایمان شکوک اور شبہات سے پاک ہوتا رہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اہل ایمان کا حصہ ہے، یہ اہل ایمان کا ورد ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، اہل ایمان کی محبت ہے اس لفظ کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا افضلھا لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی جو 70 شعبے ہیں ان میں سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، یا إِمَاطَةُ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ، فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا
یہ ایمان کا ادنا ترین حصہ ہے۔ ایمان کہاں سے شروع ہوا؟ لا الہ، اور یہ افضل ہے، اور ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں۔ راستے میں کانٹا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کوئی چیز پڑی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آیا کوئی مسلمان گزرے گا، کوئی جانور گزرے گا، کسی کو تکلیف ہوگی، اس کو راستے سے کیا کر دینا؟ ہٹا دینا۔ اپنے گھر کا کوڑا نکال کر دوسرے کے گھر کے بالکل سامنے پھینک دینا، کیا خیال؟ یا بالکل روڈ کے اوپر پھینک دینا۔ اللہ کے بندو، ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے یہ ایمان ہے صفائی کرنا، ایمان ہے راستے سے گندگی ہٹانا، ایمان ہے مسجد کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، گندگی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی خراب چیز پڑی، اس کو اٹھا کر باہر لے جانا، ایمان ہے مسجد کے اندر آ کر دل کا لگ جانا، ایمان ہے راستے میں چلتے ہوئے کوئی مسلمان ملا ہے، اس کو مل کر آپ کی پیشانی ٹھنکی ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، آپ نے اس کو گلے لگایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں، دو مومن، ابھی ان دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض چیزوں کو مشکل سمجھتے ہیں، راستے میں میں چل رہا ہوں، آپ چل رہے ہیں، یہ کرونا کے دوران دور سے لوگ ہمیں سلام کرتے تھے، تو کئی ہمارے دوست ان کو قریب بلا کر کہتا تھا بھائی یہ تو تمہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، یہ مجھے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں شاہ جی کچھ بھی نہیں، محبت آپ سے بڑی ہے لیکن کرونا ہے۔ ایک دنیاوی چیز نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان کو دیکھتا ہے یہ بھی ایمان ہے، مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے یہ بھی ایمان ہے، مسلمان کو دیکھ کر سلام کرتا ہے یہ بھی ایمان ہے، مصافحہ کرتا ہے یہ بھی ایمان ہے، اور بوسہ دیتا ہے یہ بھی ایمان ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں ان دونوں سے عرش پر بیٹھ کر ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، وہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، وہ فرشتہ جا رہا ہے راستے میں، بندہ جا رہا ہے راستے میں، فرشتہ آ گیا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا جی فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ فلاں بندے کو ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ کہا کوئی مقصد نہیں ہے ملنے کا، اللہ کی رضا کی خاطر ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ فرشتہ گیا اللہ کے پاس، جا کر کہا اللہ وہ تو صرف تیری رضا کے لیے ملنے کو جا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اب ملنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم مقصد لے کر آئیں، مقصد نہ لے کر آئیں، بغیر مقصد کے جائیں ملنے کے لیے۔ مقصد کے لیے تو ہر ایک ملنے کے لیے آتا ہے، کبھی دیدار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ملا کریں، زیارت کرنے کے لیے، محبت کے لیے، اظہار کے لیے، ایک دوسرے سے پیار محبت کے لیے آپ ملا کر، اس سے اللہ تعالیٰ ایمان بڑھاتا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاس گیا، اللہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہے ملنے کے لیے، فرمایا جاؤ جا کر اسے کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے سے جاؤ جا کر اس کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس عمل سے اتنا راضی ہوا ہے، ایک تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا اللہ نے تیرے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک مسلمان کو ملنے پہ جانے کا اتنا ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمانیات ہے، ایمانیات کا چیپٹر بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ومن احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے محبت، کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، ایمان ہے۔ اللہ کے لیے محبت رکھنی، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ بغض کیسے؟ ایک بندہ بے دین ہے، ایک بندہ مشرک ہے، ایک بندہ اللہ کی دین کا باغی ہے، بے نمازی ہے، ایک بندہ دین سے جو ہے وہ بالکل دور ہے، اس سے اس بنیاد پر بغض رکھنا کہ یہ بے دین ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ بے دین سے محبت یہ ایمان کی بربادی ہے، یاد رکھیں۔ مشرک سے محبت یہ ایمان کی بربادی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، آپ کی محبت اس سے ہو سکتی؟ یہ تو قرآن نے فرمایا کہ ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے ماں باپ ہوں، ان کو عزیز و اقارب ہوں، وہ سارے رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی مقدم کو نہیں رکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بیٹے ایمان لے آئے تو غزوہ بدر کا واقعہ سنایا
کہا ابا جان غزوہ بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے. اچھا پھر؟ کہا کہ باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو مارا نہیں. یہ ابوبکر صدیق کو یہ بات کہی. اور ابوبکر صدیق نے پتہ کیا بات کہی؟ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. واقعتاً ابوبکر صدیق کے ایمان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کہا بیٹے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور تو نے پہچان کے چھوڑا تھا، اللہ کی قسم اگر تو مجھے بدر میں نظر آتا اور میری تلوار کے نیچے آتا تجھے کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا، اور اس بات کا اللہ کے سامنے میں فخر کے ساتھ کہتا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے اپنے بیٹے کو 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. ہماری محبتیں ساری کی ساری دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو محبتیں کہاں ہیں؟ کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ قرآن نے کہا ان کا بیٹا ہے. نبی کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا ضرور ہے، تیرے سلب سے ضرور ہے، تیرے نسب سے ضرور ہے، انہ عمل غیر صالح. اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا، اس کا ایمان تیرے ایمان سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا. لہٰذا انجام کیا ہوگا؟ کان من المغرقین. جہاں مشرک برباد ہوں گے وہاں یہ بھی برباد ہوگا، جہاں مشرک تباہ ہوں گے وہاں یہ بھی تباہ ہوگا. نبی کا بیٹا ہے، نبی کی سفارش ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول. محبتیں ایمان کی بنیاد پہ ہوتی، محبتیں توحید کی بنیاد پہ ہوتی، محبتیں سنت کی بنیاد پہ ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرک ہے، بدعتی ہے اور مواحد نہیں ہے اور اللہ کا باغی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بے دین ہے، ہماری اس سے محبتیں ہیں. کیوں؟ کیا کریں جی؟ چارہ نہیں چلتا ہے. چارہ چلائیں بھائی، بڑا مشکل کام ہے. آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ آپ نے دوستی کیوں کی تھی، کس کے لیے کی تھی. دوستی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے وہ دوستی کامیاب ہوتی ہے جس کے اندر دین ہو. جہاں دین نہ ہو وہاں اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا؟ جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ آپ کا اور میرا وفادار ہو سکتا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ آپ کی اور میری کیسے مانے گا؟ ہم بھول بھلیوں میں ہیں، ہم بھول میں ہیں کہ ہمارا یہ وفادار ہوگا. ہمارا کیسے وفادار ہے جو اللہ کی نہیں مان رہا؟ تو فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس کو دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے، محبت دینی ہے، الفاظ دینے ہیں، پیسے دینے ہیں، عہدہ دینا ہے، کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس سے روکنا ہے کس کے لیے روکنا ہے؟ اللہ کے لیے روکنا ہے، اپنی ذات کے لیے. ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے. اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرنا، رسول سے حیا کرنا، اہل ایمان سے حیا کرنا، بڑے بزرگوں سے حیا کرنا، ماں باپ سے حیا کرنا، استاد سے حیا کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان میں سے ہے، ایمان میں سے. باپ کے سامنے آنکھیں کھول کر کھڑے ہونا ایمان کی بربادی. استاد کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا، استاد کی ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی تباہی اور بربادی ہے. بزرگ کے ساتھ اللہ اکبر، ایک دن جو آپ سے بڑا ہے وہ بڑا ہے، اس کی اللہ نے عزت رکھی ہے، احترام رکھا ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا احترام کریں. نہیں کریں گے آپ کا ایمان فارغ ہے، ایمان کا حصہ. اگر اس کو نہیں کریں گے تو ایمان کدھر جائے گا آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر صدیق بڑے تھے، اور منصب میں بڑے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. منصب آپ کا بڑا تھا. پوچھا گیا اے ابوبکر یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ عمر کی بات پوچھ رہے، منصب کی بات نہیں ہو رہی تھی، عمر کی بات ہو رہی. اب الفاظ دیکھیے، الفاظ کیا ہے. کہا کہ یہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں عمر میں؟ کہا بڑے یہ ہیں پیدا پہلے میں ہوا، بڑے یہ ہیں پیدا پہلے میں ہوا. یہ ادب سکھلایا گیا، حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں بڑا ہوں. اس میں کوئی لفظی مسئلہ بھی تو نہیں تھا. قربان جائیں ابوبکر صدیق تو نے لفظ بھی وہ استعمال کیا کہ جس لفظ کے اندر بھی احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. یہ بڑے یہ ہیں پیدا صرف پہلے میں ہو گیا. اتنی سی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ابوبکر صدیق تو عمر میں بڑے تھے. سرور کونین تھک گئے، ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابوبکر آپ تو بڑے ہیں، آپ میں کدھر بڑا ہوں.
میں کدھر بڑا ہوں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، میرا سب کچھ آپ پہ قربان جائے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں۔ اور دنیا کے اندر شاید یہ نقشہ کسی نے دیکھا ہو کہ ایک امتی ہے، اس کے کندھوں پر ایک نبی سواری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمانیات میں سے ہیں یہ ساری کی ساری چیز، یہ محبت کا اظہار، صحابہ اکرام کی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایک اور بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ انصار سے محبت کی ہے، صحابہ سے محبت کی ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان میں سے، یاد رکھیں انصار کی محبت خاص کر ایمانیات میں سے، ابوبکر صدیق کی محبت ایمانیات میں سے ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، حضرت امیر معاویہ، یہ سارے کے سارے ان کی محبت یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر ان کی محبت میں کوئی فرق پڑ گیا، ایمان گیا، ختم ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وایت النفاقی بغض الانصار، اور منافقت کی علامت کیا ہے؟ منافقت کی علامت یہ ہے کہ تم صحابہ کرام سے نفرت کرو، صحابہ کرام سے بغض رکھو۔ اللہ کے بندو، یہ ایمانیات ہیں، ان ایمانیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کو زندگی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ان کی تجدید کریں تاکہ ہمارا ایمان کامل رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا